پرویز مشرف اور اکبر بگٹی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اکبر بگٹی کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب۔ 3 جنوری 2005 کی سرد رات تھی۔ سندھ سے آنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھیں۔ وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے سوئی اسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ رات کے 2 بجے ان کے کمرے میں ایک ماسک پہنے شخص داخل ہوتا ہے اور بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کو متعدد بار زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ جب خود کے زور پر آزاد ہو کر باہر نکلتی ہیں تو زندگی ان کے لیے اور بھی تلخ ہو جاتی ہے۔ انہیں 2 دن تک کسی سے ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ سوئی فیلڈ ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور کوئی بھی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر شازیہ کو زبردستی کراچی منتقل کیا گیا اور ان کے دروازے کے باہر سخت سیکیورٹی لگا دی گئی اور وہ کمرہ جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی سارے ثبوت مٹا کر انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ نے پاسپورٹ لے کر انہیں ویزا لگوا دیا گیا اور کچھ ہی دن میں وہ باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر شازیہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے مجرم کو تو نہ دیکھ سکی، لیکن کچھ لوگ آرمی کے ایک آفیسر پر یہ الزام لگا رہے تھے۔ سوئی کے مقام پر ڈیرہ بگٹی میں ہونے والے اس واقعے کی خبر اب تک سردار نواب اکبر بگٹی تک بھی پہنچ چکی تھی اور وہ اب سیخ پا ہو چکے تھے۔ اکبر بگٹی حکومت سے مطالبہ کرنے لگے کہ جس کیپٹن پر الزام لگایا جا رہا ہے اسے اور دیگر ساتھیوں کو جرگے میں پیش کیا جائے اور وہ کوئلوں پر چل کر دکھائیں کہ وہ بے گناہ ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ مطالبہ ان کا نہیں مانا گیا، جس سے بگٹی قبائل شدید ناراض ہوئے اور مسلح افراد نے سوئی فیلڈ پر درجنوں راکٹ حملے شروع کر دیے۔ سوئی فیلڈ جہاں سے پاکستان کے 45% گیس کی سپلائی جاتی تھی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک کے کئی بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ حکومت نے بگٹی قبائل کے سردار اکبر بگٹی سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن اکبر بگٹی نے ڈاکٹر شازیہ کے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران جنرل پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف ریاست کو چیلنج کرنے پر ایکشن کے آرڈر جاری کر دیے۔ جنرل پرویز مشرف نے ڈیرہ بگٹی میں فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر راکٹ حملے بند نہ کیے گئے تو وہاں سے ہٹ کروں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ میدان جنگ بن گیا۔ مارچ میں ایک بڑا حملہ ہوتا ہے جس میں 30 سے زیادہ بگٹی کے بندے مارے جاتے ہیں۔ اکبر بگٹی تمام قبائل کے سردار تو تھے، لیکن بہت سے قبیلے اکبر بگٹی کے سخت مخالف بھی تھے، کیونکہ ان کے لاکھوں لوگوں کو اکبر بگٹی نے بلوچستان چھوڑنے پر مجبور کر رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اکبر بگٹی کے مخالف قبائل جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دینے لگے۔ اس وقت کی حکمران جماعت مسلم لیگ قاف کے صدر چوہدری شجاعت حسین نے اکبر بگٹی سے مذاکرات کی کوشش کی، جس میں کافی حد تک یہ لگنے لگا تھا کہ اب دونوں طرف کی برف پگھلنے لگی ہے اور مزید خون نہیں بہے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جنرل پرویز مشرف ڈیرہ بگٹی کے اوپر فرنٹیئر کور کی پوسٹ کا دورہ کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے ہیلی کاپٹر پر 6 سے 8 راکٹ فائر کیے گئے، لیکن یہ راکٹ جنرل پرویز مشرف کو ہٹ نہ کر سکے۔ ان حملوں کے بعد مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف فل سیکشل آپریشن شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف مسلح جماعتوں نے گیس پائپ لائنوں، بجلی کے گرڈ اسٹیشنوں اور ریلوے لائنوں پر حملے شروع کر دیے۔ اکبر بگٹی اب پہاڑوں میں روح پوش ہو چکے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد آرمی نے اسے اپنے مسلح لوگوں کے ساتھ ایک غار میں تلاش کر لیا۔ 7 فوجی جب غار میں داخل ہوئے تو غار کی چھت اچانک گر گئی اور اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں سمیت وہیں دفن ہو گئے، لیکن اس غار میں 4 فوجی افسر اور 1 سپاہی بھی شہید ہوا۔ اکبر بگٹی کی موت کے 6 دن بعد ان کی لاش کو نکالا گیا اور ایک تابوت میں بند کر کے ڈیرہ بگٹی لایا گیا۔ مختصر سی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں ڈیرہ بگٹی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔